بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے ایک عام سوال آج کل پیدا ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ یہ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، غیر مسلموں سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کلمہ پڑھنے کے بعد جو پہلا کام عام طور سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نام تبدیل کر دیے جاتے ہیں لوگوں کے، اور اگر وہ کسی دوسرے ملک سے ان کا تعلق ہے، کسی دوسری قومیت سے ان کا تعلق ہے، کسی دوسری نیشن سے ان کا تعلق ہے، تو ان کو پھر مسلمانوں والے نام دیے جاتے ہیں۔ جو سوال آج ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا نام تبدیل کرنا کوئی واجب چیز ہے؟ یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جو آپ کا نام تھا، فرض کیجئے کہ وہ کسی بھی ٹریڈیشن میں آپ تھے، کسی بھی مذہب میں آپ تھے، اور اب آپ مسلمان ہو گئے، تو کیا پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کا نام تبدیل کر دیا جائے؟ اس سوال کو آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اس سلسلے میں جو بنیادی بات سامنے رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں جو بھی تفصیلات ملتی ہیں افراد کے حوالے سے، وہ کوئی بھی فرد اگر یہ کہتا ہے کہ نام تبدیل کرنا اسلام کو قبول کرنے کے بعد کوئی لازم چیز ہے، کوئی فرض چیز ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی ہمیں کہیں بھی دین کے ماخذوں میں یہ بات نہیں ملتی کہ نام اگر آپ نے مذہب تبدیل کر لیا ہے تو لازماً اپنا نام بھی آپ تبدیل کر لیں، سوائے اس کے کہ نام کے اندر کوئی ایسا پہلو ہو جو مثال کے طور پہ شرک کے اس کا تعلق ہو، یا کوئی ایسا پہلو ہو کہ جو مناسب نہیں ہے، یا مذہبی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، یا اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں اگر نام کی تبدیلی کی جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر کا جو نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا، یعنی کعبے کا بندہ یا کعبے کا عبد جو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اسلام لے آئے حضرت ابو بکر، تو ان کا نام تبدیل کر کے پھر عبداللہ رکھ دیا تھا۔ چنانچہ یہ وہ واقعہ ہے جو ہمارے سامنے ہسٹری کی کتابوں میں نقل ہوا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس تبدیلی کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ جو پہلے ان کا نام تھا عبد الکعبہ، ظاہر ہے وہ کسی طرح سے موضوع نہیں تھا، یعنی کعبہ کا بندہ یا کعبے کا فرد ہونا یہ کسی طرح سے موضوع نہیں تھا کہ اس کو برقرار رکھا جائے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، ان کا نام آسیہ تھا، یہ عین سے جو آسیہ ہے اس کا مطلب ہے گناہ گار یا نافرمان، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی پھر تبدیل کیا اور ان کا نام پھر انہوں نے جمیلہ رکھ دیا تھا۔ تو یہ مثالیں ہم تلاش کریں گے تو ہمیں حدیثی کتابوں میں اور بھی مل جائیں گی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام صرف وہاں تبدیل کیا جہاں ان کو یہ محسوس ہوا کہ نام کے اندر کوئی ایسا پہلو ہے جو دین کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، اخلاق کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، یا اس کے اندر کوئی ادعا پایا جاتا ہے نام کے اندر، تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ نام تبدیل کرنا، اگر آپ اسلام قبول کر لیا ہے آپ نے، تو یہ قطعاً کوئی واجب چیز نہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کا نام کرسچن ٹریڈیشن سے جان ہے یا جوزف ہے یا جیمز ہے، وٹ ایور آپ کا نام ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لازماً، یہ ٹھیک ہے آپ کی خواہش اگر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام کے اندر بھی جو ریفلیکشن آئے وہ اس چیز کی آئے کہ آپ ایک مسلمان ملت سے آپ کا تعلق ہے۔ ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو بہت پسند وہ نام عبداللہ ہے اور عبدالرحمن ہے، تو اگر آپ یہ نام رکھتے ہیں تو یہ ریکمینڈڈ چیز ہے، اچھی چیز ہے، مگر یہ بات کہ لازماً آپ کا مذہب تبدیل ہوتے ہی آپ کا نام بھی لازماً تبدیل کر دیا جائے، یہ درست نہیں ہے، اور اسلام نے ہرگز اس کے بارے میں کوئی ہمیں اس طرح کا پابند نہیں کیا، حکم نہیں دیا۔ جس چیز کا پابند کیا ہے اور جس چیز کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہماری عقل و فطرت بھی یہ کہتی ہے کہ پابند ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو نامناسب ہے، اپنے نام کا مطلب ہوتا ہے، ظاہر ہے اگر نام کا مطلب کے اندر کوئی نامناسب بات ہے یا کوئی ایسا پہلو ہے جو دین کے خلاف ہے، جو مذہب کے خلاف ہے، جو فطرت اور اخلاق کے خلاف ہے، تو اس کو پھر ہمیں تبدیل کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہی وہ اس کی مثالیں جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں ملتی ہیں، اور اسی لحاظ سے ہمیں بھی اپنے رویے کو استوار رکھنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔